اہل عرب کے حکماء ایک قول بیان فرماتے ہیں، قدر الکلام بقدر المتکلم، کہ کسی بھی کلام کی عظمت، کسی بھی بات کی اہمیت اور کسی بھی کلام کا مقام اور مرتبہ اس کے متکلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بات کرنے والا جس عظمت کا، جس مقام کا، جس مرتبے کا، جس حیثیت کا ہو، اس کی بات بھی اسی مرتبے کی ہوتی ہے۔ اور اسی مضمون کو بألفاظ دیگر حکماء عرب یوں کہتے ہیں، قدر الشہادۃ بقدر الشہود، کہ گواہی کی قدر و قیمت گواہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گواہ جتنے معتمد معتبر ہوں، گواہ جتنے صادق، جتنے امین ہوں، ان کی گواہی بھی اتنی ہی معتبر معتمد، ان کی گواہی بھی اتنی ہی سچی اور برحق شمار ہوتی ہے۔ قدر الشہادۃ بقدر الشہود، گواہی کی اہمیت گواہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کلام کی قدر و منزلت متکلم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور حکماء عرب کا تیسرا مقولہ یہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی گفتگو اور بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اکٹھے ہو کے ایک بات کہیں اور لاکھوں لوگوں کے مقابلہ میں بادشاہ وقت ایک بات کہے، بادشاہ وقت کی بات لاکھوں لوگوں کی بات سے بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ کلام کی عظمت، کلام کی قدر و منزلت متکلم کی وجہ سے ہے۔ گواہی کا اعتبار اور گواہی کا اعتماد گواہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ تینوں مقولے ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں اور ان تینوں مقولوں کو اپنے دل و دماغ میں حاضر کر کے ان کا مفہوم سمجھ کے اب اس کلام اللہ کی عظمت کو سمجھیں کہ ہر کلام کی عظمت متکلم کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے، تو یہ قرآن یہ بھی ایک کلام ہے، قرآن بھی ایک گفتگو ہے، قرآن بھی باتیں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں
کہ ہر کلام کی عظمت اور قدر متکلم کی وجہ سے ہے۔ کلام کرنے والا جس عظمت کا ہو، کلام کرنے والا جس مقام اور مرتبے کا ہو، متکلم جتنا صاحب علم ہو، اس کا کلام بھی اتنی ہی عظمت کا، اس متکلم کا کلام بھی اسی قدر و منزلت کا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کا مطلب یہ ہے جس طرح تمام عظمتوں کے مالک اور تمام بلندیوں کے مالک اور تمام قوتوں طاقتوں کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تمام عظمتوں کا مالک ہے۔